اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت۔ 7 ستمبر کو یوم تحفظ ختم نبوت کیوں کہا جاتا ہے؟ اس دن کو مسلمانان پاکستان اتنے جوش و جذبے سے کیوں یاد کرتے ہیں، کیوں مناتے ہیں؟ اس کے پیچھے کیا قصہ ہے، کیا جد و جہد ہے؟ آج ہم اس حوالے سے بات کریں گے۔ اگر آپ کو 7 ستمبر کے حوالے سے نہیں معلوم، اس کی اہمیت اور افادیت کے بارے میں معلوم نہیں ہے، تو یہ ویڈیو آپ کے لیے بہت ہی زیادہ مفید ہے۔ میں گزارش کروں گا آپ اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک مکمل دیکھیے اور اپنے دوست احباب کے ساتھ بھی اس کو شیئر کیجیے۔ ناظرین کرام، پاکستان آزاد ہونے کے بعد قادیانی فرقے نے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنا شروع کر دیے۔ اب یہ قادیانی کون ہیں، تھوڑی سی اس کی مختصر سی میں وضاحت بھی آپ کو کر دیتا ہوں۔ قادیانی فرقہ مرزا غلام احمد قادیانی کے ماننے والے ہیں۔ مرزا غلام احمد قادیانی ایک جھوٹا کذاب شخص تھا جس نے نبوت کا جھوٹا دعویٰ کیا، اور یہ اپنے آپ کو جھوٹا نبی کہا کرتا تھا، کہتا تھا کہ میں نبی ہوں، مجھ پر وحی آتی ہے۔ اس طرح کے اس نے الٹے سیدھے دعوے کیے۔ اس نے کچھ کتابیں بھی لکھی ہیں جس میں اس نے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حوالے سے گستاخیاں کی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں سنگین گستاخیاں کی۔ تو اس کے ماننے والوں کو قادیانی کہا جاتا ہے۔ یہ شخص قادیان علاقے سے تعلق رکھتا تھا، تو قادیان علاقے کی نسبت سے اس کے آگے قادیانی لگتا ہے۔ تو اس کے ماننے والے قادیانی ہیں۔ یہ اپنے آپ کو احمدی کہتے ہیں، اور لاہوری گروپ جو ہے، لاہوری گروپ اور احمدی گروپ، یہ سب قادیانی ہی ہیں۔ پاکستان آزاد ہونے کے بعد انہوں نے پاکستان میں اپنے پنجے گاڑنا شروع کرے، جگہ جگہ اپنے عبادت خانے بنانے شروع کرے۔ یہ اپنے آپ کو مسلمان ظاہر کرتے تھے اور سادہ لوگوں کو بہلا کر پھسلا کر اپنے مذہب کی طرف، اپنے جھوٹے اور باطل مذہب کی طرف راغب کرنے کی کوشش کرتے تھے۔ ہوا یوں، 1900 کی دہائی میں پنجاب کا ایک شہر ہے ربوہ، جسے اب چناب نگر کہا جاتا ہے، یہ قادیانیوں کا گڑھ ہے۔ یہاں کثیر تعداد میں قادیانی رہتے ہیں۔ تو مسلمان طلبہ کا ایک وفد اپنی یونیورسٹی ٹرپ پر کہیں جا رہا تھا، تو راستے میں جب ان کی ٹرین ربوہ اسٹیشن کے پاس رکی تو کچھ قادیانی ٹرین کے اندر داخل ہوا، اور انہوں نے اپنے باطل مذہب کے جو کتابچے ہوتے ہیں، جو کتابیں ہوتی ہیں، وہ بانٹنا شروع کریں۔ جب مسلمان طلبہ نے انہیں پڑھنا شروع کیا تو اس کے اندر باقاعدہ گستاخیاں موجود تھیں، اور مرزا غلام احمد قادیانی کے نبی ہونے کے حوالے سے بھی لکھا ہوا تھا۔ تو مسلمان طلبہ نے ان سے اختلاف کیا، بحث و مباحثہ کیا، وہ اتنا بڑا کہ بات جو ہے تصادم تک پہنچ گئی، اور کیونکہ ربوہ قریب ہی تھا، قادیانیوں کا گڑھ تھا، تو وہاں سے قادیانی غنڈے بہت سارے بڑی تعداد میں ڈنڈے اور تلواریں لے کر آ گئے، اور ان مسلمان طلبہ کے اوپر بدترین تشدد کیا۔ تلواروں سے ان کے ناک، کان وغیرہ کاٹ دیے، اس میں کچھ طلبہ شہید بھی ہوئے، زخمی بھی ہوئے۔ یہاں سے جو ہے تحریک ختم نبوت کا جو ہے آغاز ہوا، اور یہ تحریک ختم نبوت پورے پاکستان میں پھیل گئی، اور یہ خبر جو تھی، یہ اس حملے کی خبر جنگل کی آگ کی طرح پورے ملک کے اندر پھیل گئی۔ اس تحریک ختم نبوت کو اتنی پذیرائی ملی کہ اس کی گونج حکومتی ایوانوں تک بھی جا پہنچی۔ تو اس وقت قائد ملت اسلامیہ علامہ مولانا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ قومی اسمبلی کے منتخب رکن تھے۔ اب شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ علیہ کون ہیں، ان کی بھی میں تھوڑی سی وضاحت کر دیتا ہوں۔ یہ سفیر اسلام مفتی عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بیٹے ہیں، اور مفتی عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ یہ اعلیٰ حضرت امام اہل سنت الشاہ امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے خلیفہ ہیں، اور اعلیٰ حضرت نے مفتی عبدالعلیم صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو سفیر اسلام کا خطاب دیا تھا۔ انہوں نے پوری دنیا میں جا کر اسلام کی تبلیغ کی۔ تو شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ کو جب اس واقعے کا علم ہوا تو آپ نے اب ٹھان لیا اور فیصلہ کر لیا کہ اب قادیانیوں کے گلے میں قانون کا پٹا ڈالا جائے، تبھی یہ قابو میں آ سکتے ہیں، ورنہ یہ قابو میں نہیں آ سکتے۔ لہٰذا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور مولانا عبدالستار خان نیازی رحمۃ اللہ تعالی علیہ اور دیگر علماء اہل سنت نے مل کر اس کے لیے کام کرنا شروع کیا، جد و جہد شروع کی، اور ایک بل تیار کیا، اور 30 جون 1974 کو
شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ نے اس بل کو قومی اسمبلی میں پیش کیا، جس پر قومی اسمبلی کی کارروائی ہوئی اور 7 ستمبر 1974 میں بڑی لمبی بحث و تمہیز کے بعد اس بل کو منظور کر لیا گیا اور اسے قانونی شق کی حیثیت دے دی گئی، اور اس وقت کے وزیر اعظم جناب ذوالفقار علی بھٹو صاحب نے اس مسودے پر سائن کر کے اسے آئین پاکستان کا حصہ بنا دیا۔ اب اس آئین کے مطابق قادیانی کافر اور مرتد قرار دیے جا چکے تھے، یہ اپنے آپ کو مسلمان نہیں کہلوا سکتے تھے۔ قادیانی اپنے خطوط کے اندر، اپنی کتابوں کے اندر بسم اللہ نہیں لکھ سکتے تھے، قرآن کی آیات نہیں لکھ سکتے، اپنے جو ان کے عبادت خانے اس کو مسجد قرار نہیں دے سکتے۔ تو 7 ستمبر 1974 کو یہ بہترین جو ہے قانون پاس ہوا اور آئین پاکستان کا حصہ بنا، اور اس کا سہرا شاہ احمد نورانی صدیقی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، مولانا عبدالستار خان نیازی اور دیگر علماء اہل سنت کے سر جاتا ہے۔ تو اس دن کی یاد میں مسلمانان پاکستان اس دن کو یوم تحفظ ختم نبوت کے نام سے یاد کرتے اور مناتے ہیں، کیونکہ اس دن عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے ایک جو ہے تاریخی فیصلہ ہوا اور ایک تاریخی قانون پاکستان میں پاس ہوا۔ ہر مسلمان یہ بخوبی جانتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ تبارک و تعالیٰ کے آخری نبی ہیں۔ نبوت کا سلسلہ حضور علیہ الصلوۃ والسلام پر ختم ہو چکا ہے، اب قیامت تک آپ کے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا، لہٰذا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی نبوت کا اقرار کرنا اور آپ کو آخری نبی ماننا یہ ایمان کا جو ہے لازمی حصہ ہے۔ اگر کوئی شخص اس کے اوپر ایمان نہیں لاتا، کوئی حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو آخری نبی نہیں مانتا، تو وہ دار اسلام سے خارج ہو جائے گا، مرتد ہو جائے گا، کافر ہو جائے گا۔ اور قادیانی چونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتے، لہٰذا دار اسلام سے خارج ہیں، مرتد ہیں اور کافر ہیں۔ اب جب یہ قانون پاس ہو گیا قادیانیوں کے خلاف، تو یہ پہلے ہی مسلمانوں سے نفرت کرتے تھے، اور اس قانون پاس ہو جانے کے بعد یہ مسلمانوں کے بدترین اور شدید دشمن بن گئے اور انہوں نے مسلمانوں کے خلاف کارروائیاں کرنا شروع کر دیں۔ اب آپ جانتے ہی ہیں کہ پاکستان میں قانون کی جو ہے گرفت تھوڑی کمزور ہے، اس گرفت کمزور ہونے کی وجہ سے اب بھی قادیانی ہمارے ملک میں ایکٹیو ہیں، جگہ جگہ ان کے مرکز قائم ہو رہے ہیں۔ یہ اپنے آپ کو ابھی بھی جو ہے احمدی مسلم کہتے ہیں۔ یہ جو ہے بے دریغ اپنی کتابوں میں، خطوط میں قرآنی آیات کا استعمال کرتے ہیں، قرآنی آیات کے حوالے دیتے ہیں۔ اب اس قادیانی فتنے کو، اس دجالی فتنے کو ہم نے اور آپ نے ہی روکنا ہے۔ قانون تو اس کے حوالے سے بن گیا ہے، لیکن قانون پر عمل درآمد جو ہے نہیں ہوتا ہے، قانون کمزور ہے، لہٰذا ہم نے اپنے ارد گرد کے ماحول پر نظر رکھنی ہے کہ کہیں قادیانی آ کے خاموشی سے جو اپنی تبلیغ تو نہیں کر رہے، ان کو روکنا ہے۔ قانون کے مطابق جو بھی کارروائی بن سکتی ہے وہ ہم نے کرنی ہے، اور اپنے آپ کو، اپنے اہل خانہ کو، اپنے دوست احباب کو ان کے حوالے سے بتانا ہے اور ان کے فتنے سے بچانا ہے۔ یہ اسلام کے بدترین دشمن ہیں، یہ ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ہے۔ ہم اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان تمام علماء اہل سنت کو جنہوں نے اس قانون کو پاس کرنے میں اپنا کردار ادا کیا، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کا قرب عطا فرمائے جنت الفردوس میں، اور اس قانون کو، یہ جو قانون موجود ہے تحفظ ختم نبوت کا، اس کو قائم و دائم رکھے، اور اس پر حملہ کرنے والوں کو ان کے جو ہے عزائم میں اللہ تعالیٰ ناکامیاب کرے، اور یہ قانون جو ہے ہمیشہ اسی طرح سے پاکستان میں موجود رہے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی عزت اور ناموس بڑھتی رہے، اور آپ کے جو دشمن ہیں وہ ہمیشہ خاک آلود بھی ہوتے رہیں۔ اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو اسے ضرور شیئر کیجیے گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔